5 सफ़र المظفر اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے فہم قرآن پر کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کا صحیح فہم حاصل ہو جائے، قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق مل جائے، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے، یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بہت سے سبق دیے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے بہت سے مسائل حل کروانے کی دعا بتائی ہے اور دعا سکھائی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے گا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اسی لیے کافی لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ تو ان دعاؤں کو قرآن ہی کے الفاظ میں معنی کے دھیان کے ساتھ مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ قرآن میں جتنی جگہ ربنا سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے، ربنا وہ دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہوئی دعائیں ہیں، تو یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ جتنی ربنا آپ کو یاد ہیں وہ آپ نے دعا مانگتے وقت ضرور پڑھنی چاہیے، پڑھیں اور معنی سمجھ لیجیے۔ معنی یاد ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر کیا ہے، جب تک ہمیں ترجمہ یاد نہیں ہوگا، ترجمہ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک دعا مانگنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ حدیث میں ان 2 آیتوں کے بڑے فضائل آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت فرمایا، اے اللہ کے نبی، وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے ہیں جو اس کے عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ نے اس امت کو عطا کی ہیں، دنیا اور آخرت کی ایسی کوئی بھلائی نہیں جو اس میں نہ ہو۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ آیتیں دین و دنیا کی تمام بھلائیوں پر حاوی ہیں۔ ان آیتوں میں احکام کی اتباع ہے، شریعت کے ہر حکم کو ماننا ہے، دنیا میں جیسا عمل ویسی آخرت میں جزا ملنے کی خبر ہے، اور دنیاوی اور آخرتی منافع کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں خصوصیت کے ساتھ ایسی دی گئیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، ان میں سے ایک چیز سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ اور اسی کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 آیتوں کو سیکھنے اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھانے کی ترغیب دی ہے، اور اس کے 3 فوائد ذکر فرمائے کہ یہ آیتیں رحمت کے اترنے، اللہ تعالیٰ کے قرب ہونے کا ذریعہ ہیں، تمام دنیاوی اور دینی بھلائیوں کے حاصل کرنے کے لیے بطور دعا ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو معمولات بنا لیجئے کہ رات سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جس مکان میں 3 رات تک تلاوت کی جائیں، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ اور ایک اور روایت میں کہ جس شخص نے رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لی تو ان کے لیے کافی ہیں، یعنی ہر قسم کی برائی، ناگواری، ناپسندیدگی، آفات، مصیبتوں، پریشانیوں، شیاطین کے شر اور جن و انس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ آیتیں تہجد کی نماز کے قائم مقام بن جائیں گی۔ اگر اس رات کسی وجہ سے تہجد نماز نہ پڑھ سکے تو تہجد کا اصلی ثواب مل جائے گا۔ اسی لیے حضرت علی فرمایا کرتے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے۔ اور آج کی نصیحت سن لیجئے کہ جس وظیفے کا معمول بنا لیا جائے، یعنی جو نیک عمل کرنے کی توفیق اللہ کے کرم سے مل جائے، تو اس عمل کی نورانیت اور تاثیر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو بھی معمول شروع کیا جائے اس میں ناغہ نہ کریں، ورنہ ناغے کی وجہ سے سستی ہوگی اور عمل میں پختگی نہیں آئے گی۔ مصروفیت کی وجہ ہو تو کرنا مشکل ہو تب بھی تھوڑا بہت وقت نکال کر معمولات میں سے کچھ نہ کچھ ادا کر لینا چاہیے۔ اور سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں کی پابندی کے ساتھ رات سونے سے پہلے ترجمہ اور معنی کے دھیان کے ساتھ پڑھنا، اور آخری آیت میں جو دعا مانگنی ہے اس کا اہتمام شروع کر دیں۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ الحمدللہ 5 منٹ کا سبق صرف اور صرف 4 منٹ 11 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔